ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب یاد نہیں، مجھے نہانا چاہیے یا محض خواب پر ہی نہایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے درمیان غسل جنابت کا ایک مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ صرف دخول کے فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں، یعنی وہ ضروری نہیں۔ دوسرے بیان کرتے تھے کہ واجب غسل کے لیے دخول کا ہونا ضروری ہے، انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن صورت پر منتج نہ ہوا۔ آخر قرار پایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر ہی عورت جنبی ہو جاتی ہے اور ان کو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انزال یعنی منی کا نکلنا شرط نہیں۔ جنابت کے احکام موجود غسل کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ رجوب غسل یعنی جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس حالت کو جنابت جم پہلے تو کہتے ہیں کہ بچنا۔ مندرجہ ذیل چار حالتوں میں مسلمان مرد اور عورت کو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد، اس میں احتلام بھی داخل ہے، یعنی کوئی ایسا خواب آئے یا ویسے۔ نمبر 2، صحبت کے بعد۔ نمبر 3، حیض کے بعد۔ نمبر 4، نفاس کے بعد، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد۔ اس میں یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر خواتین اگر انٹرنل چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اسے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ان چار چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو۔ صرف منی خارج ہونے سے بات نہیں، بلکہ جوش کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورت کی چار شاہوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ آپ نے غور کیا کہ طہارت کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ اپنے اندر بہت ڈیٹیلز رکھتے ہیں، اور بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس کی نجی ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں، لیکن اس طرح پبلک کے لیے ان کو پڑھانا اور ان کو سکھانا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خواتین کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جن میں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی تفصیلات کیوں؟ اور بعض لوگ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، تو ایسا کرنا ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ صرف خیر اس کی اپنی ذات تک نہیں رہتی، بعض اوقات دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کرتی ہیں کہ حضرت ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک ضروری بات جو ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا ہی رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اس کا احتلام ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن جب پانی کا نشان دیکھیں۔ اس طرح ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا، مگر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہوتا ہے، پھر اس میں ہو سکتا ہے کہ مزاج کا فرق ہو، بعض خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں جو اصل چیز ہے وہ ایکسیسو وہاں یہ ڈسچارج ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لیکوریا وغیرہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، اور احتلام جو ہے وہ سوتے وقت ہوتا ہے۔ سو کر اٹھنے پر اگر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے، خاک و خاص یا کوئی پیلی یاد نہ بھی ہو، تو پھر وہ غسل واجب کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان دیکھے تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں، یعنی خواب یاد ہے لیکن کوئی سامنے علامت نہیں، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خواب دیکھا اور مجھے خواب صحیح یاد نہیں، مجھے نہانا چاہیے، نہیں، محض خواب پر ہی نہیں نہایا جائے گا جب تک کہ فزیکلی کوئی ایسی چیز سامنے دیکھی نہ جائے۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گھونتی ہوں، کیا میں نے غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کا کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، بس تو پاک ہو جائے گی۔ یعنی بالوں کی جڑیں بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔
جڑے کے بالوں کا مسئلہ۔ حضرت عائشہ کو خبر ملی تو حضرت عبداللہ ابن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرمانے لگیں ابن عمر پر تعجب ہو، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ حضرت عائشہ کی ڈانٹ تھی۔ یہ تو کہہ لیں کہ حضرت عورتیں بال کھول کھول کے نہائیں تو وہ پھر سیدھا یہی کہیں کہ آپ کے بال منڈوا لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے۔ غسل حیض کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے کیونکہ مہینے میں ایک دفعہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے لیے فرمایا، اپنے بال کھولو اور غسل کرو۔ اس میں آپ دیکھیے کہ دونوں چیزیں، یہ فرق کیوں، دونوں کی نوعیت فرق ہے۔ اور حیض جو ہے وہ ایک نجاست کی کیفیت بھی ہے، نہ کل ہو ادا۔ اس کے بعد نہانا اور نہا کر خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے۔ لیکن غسل جنابت میں نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض کا خون اور منی جو ہے ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء کے خیال میں جو منی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ کو لگ گئی تو وہ کپڑا ناپاک نہیں۔ اگر اس کو خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے، کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چٹکی سے مل مل کے اس کو صاف کر کے دھوئے، تو ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ ان دونوں کے بعد نہانے کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال بھی دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جو کہ دوسرے عام غسل جنابت میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا شرط نہیں۔ بہت سی بچیاں ایسی جن کی شادی ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، یا پھر شرم کے مارے نہاتی نہیں، یا نہاتی ہوں تو پھر وہ پورے کے پورے بال دھو دھو کے سکھانے میں ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں کہ پھر بعض اوقات شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں ٹینشن، لوگوں کا خوف، تو اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی لائف گزار سکتا ہے۔ اس میں کیا صرف 3 دفعہ، کیونکہ اگر ایک دفعہ ڈالنے سے پوری طرح نہیں بھیگا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹیپ کے آگے سر کر کے ساری سکین جو ہے سر کی، اس میں آپ گیلا کر لیں۔ پیچھے سے بال جو ہیں اگر لمبے ہیں تو ان کو ایک طرف کر دیں تاکہ پورے بال نہ دھونے پڑیں، تو نہ سکھانے پڑیں اور نہ خشک کرنے پڑیں، اور باقی بھی جسم پہ پانی بہا لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مگ میں پانی لے کے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے باقی جسم پہ بہا لیں۔ ایک دفعہ کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کریں، تیسرے رول کر کے بالوں کے پیچھے سے شاور کیپ ڈال لیں اور باقی جسم کو دھو لیں۔ شاور کیپ سے کیا ہوتا ہے، عام طور پر کہ پیچھے کے جو سارے لمبے بال ہیں وہ پھر نیچے کر کے گیلے نہیں ہوتے اور آپ کے سر پر ٹک جاتے ہیں۔ جو سر کی سکن ہے اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کے اوپر شاور کیپ پہن کے پھر باقی جسم کو اچھی طرح دھو لیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب بالکل سر کی سکن کا حصہ بھی تر ہوگا، اور یہ 3 دفعہ کرنا ہوگا، ایک دفعہ سے نہیں کام چلے گا کہ 3 دفعہ کرنا تھا، کہ کوئی بھی بال برابر جگہ سکن کی خشک نہ رہ جائے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ جتنا کم بال گیلے ہوں گے اتنے کم دیر میں ان کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی مشقت کے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔